الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة وقال الله تعالى في مقام آخر قال يا أبت افعل ما تؤمر صدق الله العظيم. میرے بھائیوں، محترم بزرگوں اور دوستوں، اللہ پاک نے ہمیں دین اسلام عمل کرنے کے لیے دیا ہے۔ عمل انسان کی زندگی میں ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ دونوں جہاں میں کامیاب کر دیتا ہے۔ اگر عمل زندگی میں نہ ہو تو اللہ رب العزت والجلال غصے میں آ جاتا ہے اور اللہ کا غضب اس کے اوپر برسنا شروع ہو جاتا ہے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ کا غضب یہ ہے کہ آسمان سے بجلی گر جائے، ہم نے صرف یہ سمجھا ہے کہ اللہ کا غصہ یہ ہے کہ آسمان سے پتھر برسنے لگے، یہ بھی ہے لیکن یہی نہیں، اس کے علاوہ بھی اللہ کا عذاب اس طرح کا ہوا کرتا ہے کہ انسان کو محسوس نہیں ہوتا۔ وہ کیا ہے؟ وہ عذاب یہ ہے کہ انسان کا نماز پڑھنے کو دل نہ چاہے، یہ بہت بڑا عذاب ہے، یعنی اللہ رب العزت اسے اپنے سے دور کر رہا ہے۔ اس انسان کا بیٹھ کر اللہ اللہ یعنی اللہ کا ذکر کرنے کو دل نہ چاہے، یہ اللہ کا بڑا عذاب ہے۔ اللہ کی اسے یاد نہ آئے ہفتے بھر تک یا پورا دن تک یا کئی مہینے تک، یہ اللہ کا بہت بڑا عذاب ہے۔ ہم نے اس کو عذاب نہیں سمجھا، بلکہ اس سے بڑا تو یہ عذاب ہے کہ اللہ کی یاد سے دل خالی ہو گیا۔ اسی لیے اللہ پاک نے موقع پر کچھ خاص اعمال دیے، جیسے کہ رمضان کے مہینے کا خاص عمل ہے، عید الفطر آتی ہے وہ خاص عمل ہے، اب حج کے مہینے چل رہے ہیں، حج بھی خاص عمل ہے، تاکہ اللہ رب العزت والجلال سے بندہ ہر طرح سے جوڑ میں رہے، اللہ سے بالکل کنیکٹڈ رہے۔ انہی اعمال میں سے ایک عمل، بہت موٹا عمل، عید الاضحیٰ کا جو ہے چاند انشاءاللہ امید یہی ہے کہ آج ہوگا، کیونکہ سعودی سے خبر ہے کہ وہاں کل ہو گیا ہے تو آج وہاں ایک تاریخ ہے، اور عام طور پر ایسا ہوتا ہی ہے، آپ جانتے ہیں کہ وہاں ہو جائے تو عام طور پر اس لیے کہہ رہا ہوں کبھی اس کے خلاف بھی ہو جاتا ہے۔ تو وہاں کل چاند ہوا ہے اور آج وہاں ایک تاریخ ہے، تو آپ کے یہاں آج چاند ہو سکتا ہے۔ اعمال تو بہت سارے ہیں عید الاضحیٰ کے موقف سے، لیکن چند اعمال آپ کے سامنے ذکر۔ ایک عمل جس کے اوپر سب سے زیادہ زور دیا جاتا ہے، حالانکہ اتنا زور دینا جو ہے ٹھیک ہی نہیں ہے، اتنا زور دینا، دیکھو ایک عمل فرض ہے، آپ اسے فرض کہیں اور فرض کے اعتبار سے اس کی محنت کریں، دعوت۔ ایک عمل واجب ہے، واجب سمجھیں اور واجب سمجھتے ہوئے اس پر خود عمل کریں، دوسروں کو دعوت دیں۔ ایک عمل ہے سنت مؤکدہ، تو سنت مؤکدہ سمجھ کر کے عمل کریں، دعوت دے دیں۔ ایک غیر مؤکدہ ہے، غیر مؤکدہ سمجھ کر کے عمل کریں، دعوت دیں آگے۔ لیکن ایک عمل مستحب ہے اور اس مستحب عمل کو آپ فرض سے بھی زیادہ بڑھا کر کے عمل کریں گے تو علماء نے لکھا ہے کہ ایسے مستحب کو روک دینا چاہیے۔ وہ مستحب کہ جو لوگوں کے ذہن اور دل دماغ کے اندر ایک فرض سے بھی زیادہ اس کی حیثیت ہے، وقعت بن گئی ہے، تو اسے کہہ دینا چاہیے کہ بھائی اس پر عمل مت کرو، اس پر عمل وہ کرے جو پہلے فرض ادا کرے، جو پہلے واجب ادا کرے، جو پہلے سنت مؤکدہ اتنی ہیں سب وہ ادا کرتا ہو، اس کے بعد میں آئیں گے۔
اب یہ کوئی اچھی بات تو ہے نہیں کہ ایک ادھر جو ہے نماز ہو رہی ہے فرض نماز مسجد کے اندر، اور آپ ایک سائڈ پہ بیٹھ کر اپنے گھر میں اللہ 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 کر رہے. اب بتاؤ یہ عمل غلط ہے یا صحیح ہے؟ غلط ہوگا نہیں ہوگا. مگر کچھ لوگ کہیں گے لو جی اللہ اللہ کو منع کر دیا. اللہ اللہ کو منع نہیں کر رہے ہیں، ٹائم دیکھو کس چیز کا ہے. جب نماز فرض کا موقع ہے تو آپ گھر بیٹھ کر اللہ اللہ نہیں، آپ مسجد سے بھی نہیں کر سکتے بیٹھ کر اللہ اللہ. آپ کو نماز ہی پڑھنی پڑے گی اللہ کا حکم بھی. انہی عمل میں سے ناخن اور بال. میں ہاتھ اس لیے رکھ رہا ہوں، کچھ لوگ یوں سمجھتے ہیں، اس کا نہیں ہے میٹر کچھ بھی. ناخن اور بال میں ہاتھ اس لیے رکھ رہا ہوں، اوپر لے جا رہا ہوں یہاں سے گزار کر کے. کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ناخن اور بال چاند کی پہلی تاریخ سے پہلے کاٹ لینے چاہیے، تاکہ جب عید کی قربانی کریں گے اس کے بعد باقی ناخن بال والا عمل ہے. تو میں نے ہاتھ اس لیے رکھا اوپر. کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ چاند کی 29 تاریخ کو اسے بھی کاٹ لو. اس کے کاٹنے کی اجازت نہیں، نہ پورے سال ہے اور نہ ہی پوری زندگی ہے. ایک مٹھی ہونے کے بعد تو کٹتی ہے سب جانتے ہیں، لیکن ایک مٹھی سے اوپر جو ہے کٹنے کی اس کی اجازت نہ اس موقع پر ہے اور نہ زندگی میں کبھی. میں اس لیے صاف صاف کر رہا ہوں. بہت سارے لوگوں نے اس مستحب کی وجہ سے اس کو وہ لوگ کٹاتے ہیں ایک دن پہلے. اب بتائیے اس کا کاٹنا کٹانا حرام اور وہ عمل تھا مستحب، تو کتنے ہزاروں لاکھوں لوگ ایک حرام کام کو کرتے ہیں اس مستحب کو ادا کرنے کے لیے. اور اب تو یہ بن گیا کہ جو اس پر عمل نہ کرے، یعنی ناخن بال والا عمل اگر نہ کرے، یعنی کاٹ کر کے عید تک 10 دن تک نہ روکے اپنی مونچھوں کو، نہ روکے اپنے جو ہے ہاتھوں کے ناخنوں کو. مجھے کیا کہتے ہیں بتاؤ اس نے تو بال کاٹ لی، بلکہ میرے پاس فون آتے ہیں کہ فلاں آدمی نے بال ناخن کاٹ لیے ہیں 10 دن کے بیچ میں، کیا اس کی قربانی ہو جائے گی؟ اب فون یہ آ رہا ہے میرے پاس. تو سمجھ لینا چاہیے کہ یہ عمل ان لوگوں کے لیے ہے جو فرض ادا کرتے ہیں، واجب ادا کرتے ہیں، سنت مؤکدہ ادا کرتے ہیں، جو صبح سے شام تک 5 نمازوں میں غائب، نہ جن کو واجبات کا پتہ، نہ وتر کا پتہ، نہ سنت مؤکدہ پڑھ رہے ہیں. ان کے لیے عمل یہ اس لیے نہیں ہے کہ اس عمل کو سمجھ لیا بڑا اور نماز کو سمجھ لیا چھوٹا. ایک مستحب عمل کے لیے 10 دن اور 5 وقت کی نماز جو صبح شام تک اللہ رب العزت نے دے رکھی ہے، 5 وقت کی نماز، جس کے مقابلے میں ایسے کروڑوں مستحب بھی مل کر کے کوئی مقابلہ نہیں. اس مستحب عمل کے مقابلے میں اگر ایک فرض نماز کو رکھو آپ، تو وہ فرض اس سے کروڑوں اربوں خربوں درجے جو ہے بہت زیادہ اونچا ہے. تو یہ کس طرح کا عمل ہے؟ یہ تو ایسے ہو گیا کہ ادھر نماز کھڑی ہے اور آپ بیٹھ کر کے اللہ 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 کر رہے ہیں. صاحب میں صحیح تو کر رہا ہوں، اللہ اللہ ہی تو کر رہا ہوں، بھائی اللہ تو کر رہا ہے، لیکن موقع تو دے. اس لیے میرے بھائیو اس عمل کو میں صاف آپ سے بتا رہا ہوں، اس پر عمل کریں وہ لوگ اس کے اوپر عمل کریں جو اس بات کو سمجھیں کہ یہ عمل ہے کیا. یہ صرف مستحب ہے. مستحب کا مطلب ہوتا عمل کر لیا تو اچھا، نہیں کرا تو کوئی بات نہیں، لیکن اس عمل کو اٹھا کر کے فرض نماز کے بھی اوپر رکھ دینا کہ بھیا نماز چھوٹ جائے تو چھوٹنے دو، جتنے بھی عمل سب چھوٹ جائیں ہمارے، لیکن ہمارا یہ عمل نہ چھوٹے. تو اس کا مطلب یہ کہ چھوٹے عمل کو بڑھا کر کے بڑا کر دیا گیا ہے. اب اکابرین یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر کسی کے ذہن میں یہ بات ہے تو وہ اس عمل کو نہ کرے. جی باپ کو کوئی آدمی کہنے لگے بیٹا، تو بیٹا کو کہنے لگے باپ تو غلط نہیں ہونے کا. چاچا کو کہنے لگے ماما، ماما کو کہنے لگے چاچا تو غلط نہیں ہونے کا. ایک عمل ہے مستحب اور اسے کہہ رہے ہیں تم فرض سے بھی اوپر، تو غلط نہیں ہونے کا. موٹی موٹی سی مثال دے رہا ہوں. اس لیے ایک تو اس عمل کو آپ ذہن میں بٹھائیں، اس عمل کی اتنی بڑی اہمیت نہیں ہے. ہاں اہمیت ہے جو لوگ نمازیں پڑھتے ہیں، جو 5 وقت کی فرض نماز ادا کرتے ہیں، جو واجبات ادا کرتے ہیں، سنت مؤکدہ ادا کرتے ہیں، جو چیز نیسیسری ہیں، ضروری ہیں، کمپلسری ہیں، ان کو ادا کرنے والا اس عمل کو بھی کرے. یہ ہے بات. جو آدمی یہاں کھڑے ہو کر کے ہمارے پیچھے فرض نمازیں پڑھ رہا ہے، پھر ادھر واجب پڑھ رہا ہے، سنت مؤکدہ پڑھ رہا ہے، اس سے کہیں گے نفل پڑھ لیں، کہیں گے نہیں کہیں گے اس سے بھائی نفل پڑھ لو، کوئی دقت والی بات نہیں. لیکن ایک آدمی سے ہم یوں کہنے لگے تو نہ فرض پڑھنا ہے، نہ واجبات پڑھنے ہیں، نہ کچھ پڑھنا، بس یہاں کھڑے ہو کر کے کیا پڑھے جاؤ؟ نفل پڑھے جاؤ. اس آدمی کا ظاہر سی بات ہے وہ عمل قابل قبول نہیں ہو سکتا ہے. اس لیے بہت کھول کر کے بیان کر رہا ہوں اس عمل کو. وجہ چل رہی ہے، دڑا دڑ فون آ رہے ہیں کہاں سے، اور لوگ اس عمل کو اتنا بڑا سمجھ رہے ہیں کہ اس کے بغیر نہ تو ہماری قربانی ہو. ایک مسئلہ یہ بھی اٹک گیا.
اس لیے میرے بھائیوں اس عمل کے بغیر قربانی ہو جائے گی. جب نماز چھوڑ کے قربانی ہو رہی ہے جو فرض ہے تو مستحب چھوڑ کے کیوں نہیں ہونے گی؟ اس لیے پہلی بات سب نیت کریں کہ انشاءاللہ فرض نماز ادا کریں گے، واجبات بھی ادا کریں گے، سنت موقدہ بھی ادا کریں گے، غیر موقدہ بھی ادا کریں گے، اور پلس یہ جو نافل والا عمل ہے اس پر بھی عمل کریں گے. یہ ہے اس کی ترتیب. اور کوئی یہ کہے مجھے فرض نہیں پڑھنے، واجب نہیں، سنت موقدہ، صرف میں اس پر عمل کروں گا، تو اس کے لیے عمل یہ ہے ہی نہیں. کوئی بات سمجھ میں آ گئی؟ بہت کھول کر کے میں اس مسئلے کو بیان کر دیا آپ سے، کیونکہ اس میں بہت زیادہ گڑبڑ ہو رہی ہے. ہمارے بہت سارے حضرات ماشاءاللہ ان کے فون کال بھی آ رہے ہیں کہ جی جانور مل رہے ہیں، اب چونکہ اس ٹائم ان کو خریدنا بھی پڑے گا. بھائی انسان خریدیں گے تبھی تو آپ عید الاضحیٰ کے موقع پر قربانی کریں گے، تو کس طرح کا ہونا چاہیے؟ تو موٹی سی بات یہ کہ ہر عیب سے پاک ہو، موٹی سی بات یہ ہے. لیکن کچھ عیب اس طرح کے ہیں کہ جن کے ساتھ میں معاملہ چل سکتا ہے، اور کچھ عیب ایسے ہیں جن کے ساتھ معاملہ نہیں چل سکتا. تو اس کے لیے آپ لوگ ماشاءاللہ فون کر ہی رہے ہیں. ایک صاحب کا فون آیا کہ ایک شاید یا تو بڑا جانور تھا یا چھوٹا تھا، وہ اندھا تھا. بہرحال نابینا اور اندھا جانور کی قربانی نہیں ہو سکتی. اگر جانور اندھا ہے، نابینا ہے، اس کی قربانی نہیں ہو سکتی ہے. اسی میں ایک مسئلہ ہو، یہیں پر آپ سن لیجئے. اگر کسی جانور کی 1/3 روشنی ختم ہو گئی، یعنی 3 روپے میں سے 1 روپیہ ختم ہو گیا، 1/3 کا مطلب یہ ہوتا ہے آنکھ کی روشنی کسی جانور کی 1/3 یا 1/3 سے زیادہ اگر ختم ہو جائے اس کی قربانی نہیں ہوگی، اور 1/3 سے کم اگر رہ جائے تو اس کی قربانی ہو سکتی ہے. اب جو جانور پالتے ہیں لوگ وہ جانتے ہیں اس چیزوں کی کیسے پہچان کرنی پڑتی ہے کہ سامنے جس کی آنکھیں اچھی ہیں اس کے سامنے جو کھان پان کا چارہ رکھ دیتے ہیں کہاں تک دکھائی دے رہا ہے، تو صحیح والے کو جہاں تک دکھ رہا ہے اب اس والے کو دیکھتے ہیں کھڑا کر کے وہ جائے گا نہیں جائے گا، پھر اور لاتے پاس اور لاتے، ایسے کر کے اس کو چیک کیا جاتا ہے. بہرحال یہ مسئلہ الگ ہے. جو جانور پیر سے کیا ہو لنگڑا ہو جائے، تو لنگڑا جانور اگر وہ پیر ٹیک کر کے رکھتا ہے، تھوڑا لنگڑاتا ہے لیکن پیر رکھ لیتا ہے. اول تو یہ کہ اچھا ڈھونڈو، لیکن آپ لے آئے، کچھ بات ہو گئی ایسی کہ وہ ایک ٹانگ رکھ کے چل رہا ہے یہ والی، لیکن تھوڑا بہت لنگڑاہٹ ہے تو اس کی قربانی ہو جائے گی. لیکن وہ ایک پیر بالکل رکھتا ہی نہیں ہے، اتنی زیادہ چوٹ لگی کہ اس نے اوپر اٹھا لیا، اس کی قربانی نہیں ہوگی. سینگ کا مسئلہ بارہا آتا ہے، آپ جانتے ہیں. سینگ اگر اس کا جو ہے ٹوٹ گیا اس کی قربانی ہو جائے گی. سینگ میں کوئی میٹر نہیں ہے، بلکہ اگر سینگ اس کے پیدائشی آئے ہی نہیں ہے جب بھی قربانی ہو جائے. لیکن کانوں کا مسئلہ الگ ہے. کچھ جانور ایسے ہوتے ہیں کہ ان کے کان نہیں ہوتے، وہ پیدائشی نہیں ہوتے. جس جانور کے پیدائشی کان نہیں ہوتے اس کی قربانی نہیں ہوگی. الٹا مت سن لینا، میں سینگ کو کہہ رہا ہوں کہ قربانی ہو جائے گی اگر نہیں ہے، اور کانوں کو کہہ رہا ہوں اگر نہیں ہے تو قربانی نہیں ہوگی. اب اس کا الٹا کر کے نہیں کہنا، کبھی باہر جا کر کے الٹا کہو. میں موجود ہوں، رہنے والا بھی یہی کہوں، آپ مجھ سے دوبارہ فون پہ کانٹیکٹ کر کے پوچھ لینا، لیکن کوئی الٹا مسئلہ بیان نہیں. سمجھ میں آئی جی بات؟ بہرحال وقت ہو گیا ہے، اور بہت سے مسائل آپ لوگ ماشاءاللہ پوچھ رہے ہیں، فون کر کے اس طرح پوچھتے رہیں تاکہ آپ کا جانور صحیح طریقے سے آپ کے پاس پہنچے. اللہ من کی توفیق عطا فرمائے. سنت پڑھیں.